سفیر رہ چکے ہیں. ساتھ ہی ہمارے جنرل معین الدین حیدر صاحب ہیں. آپ فارمر گورنر ہیں سندھ کے, آپ انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں. میں آپ دونوں ایکسپرٹس کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام کے اندر. اور سب سے پہلے انیس صاحب آپ سے, جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ صرف ایک مینڈیٹ ان کو دیا گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ جناب دہشت گردی کے حوالے سے جا کے ان سے بات کریں کہ اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے, کیا پاکستان کر رہا ہے. اور جب بھی ہم نے اپنی مشکلات ان کو بتلائیں, کشمیر کے اوپر وہ سننے کو تیار نہیں تھے. پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر, جس کے شواہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس کے اندر بھی نہیں. کالز بھی وہاں سے ان کو آتی رہیں, نئی انسٹرکشنز ملتی رہیں, اینڈ ہی واز ناٹ فوکس آن ون پوائنٹ, جس کی وجہ سے عوام میں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. آپ خود سفیر رہ چکے ہیں, آپ بتلائیں گے کبھی اس طرح کا کچھ ایکسپیرینس آپ نے پہلے کبھی دیکھا کہ ایک وزیر خارجہ کو بھیجا جاتا ہے, اس کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا جاتا اور پھر اس کو انسٹرکشنز جو ہیں وہ بھارت سے دی جاتی ہیں؟ یہ خاصی انیوژول بات ہے. جیسے جنرل صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو اس کی تیاری کر کے اور ایک مینڈیٹ لے کے آتے ہیں, اور عموماً یہ نہیں ہوتا کہ بیچ میں کالز آئیں یا بیچ میں ڈسرپشن ہو اور کوئی نئی بات بتائی جائے. اور وہ نئی بات ہو کیا سکتی ہے؟ ایک ہی دن پہلے تو وہ بھارت سے تشریف لائے تھے, اور جو کچھ بند کمرے میں ہو رہا تھا ظاہر ہے وہ اسی بند کمرے میں ہو رہا تھا. تو وہ نئے انسٹرکشنز یا نئی چیز کس بنا پہ تھی, کیوں تھی, اس کی وجہ کیا تھی, میری تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, نہ میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بہرحال ایک اگر آپ پرنسپل کی بات کر کے جائیں کہ بھائی کیپٹل سے انسٹرکشنز آتی ہیں, ظاہر ہے کہ کیپٹل انسٹرکشنز آتی ہیں. عموماً یہ ہوا کرتا ہے 3-4 دن کے اگر مذاکرات ہوں تو شام کے وقت بیٹھ کے آپ اپنی رپورٹ وہاں بھیجتے ہیں, اور اس کے رد عمل میں اگر کوئی بات پوچھنی ہو یا وہاں سے بتانی ہو تو یوں آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ریموٹ کنٹرول, جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں سے ایک مسلسل ایک وہاں سے کوئی انسٹرکشن آ رہی ہے تو اب ہر بات پہ کی طرف دماغ جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا, یہ دانستہ کیا. دکھاوا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے, پریشر کہ جناب ہم امن کی بات چیت کر رہے ہیں, ہمارے وزیر خارجہ جا رہے ہیں, مگر ان کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا پازیٹیو نہیں تھا. مطلب پریس کانفرنس میں بھی ایٹیٹیوڈ جو بھی تھا تو انہوں نے خود کہہ دیا. کرشنا صاحب نے واپس دلی جا کے, آپ نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, یہاں کی پریس کانفرنس سے ذرا دھیمی تھی, ذرا سافٹ تھی, مگر اس میں بھی ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہاں میرا جانا اور مذاکرات ہونے اور ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا یہی ایک خوشائن چیز ہے, یہی ایک ایڈوانس ہے. تو یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کو ہی ایڈوانس سمجھتے ہیں تو گویا اس سے گھٹ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے گھٹ کے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ منقطع ہو کے اور پیچھ موڑ کے بیٹھ جائیں. آپ کی طرف آتے ہیں کہ اس بار جو جیسے یہ مذاکرات شروع ہوئے, سب سے پہلے وہ ابھی ہمارے پاس پاکستانی نہیں پہنچے تھے کہ بھارت کے سیکرٹری داخلہ نے ایک بیان دے دیا کہ بمبئی دھماکوں میں, دہشت گردی میں آئی ایس آئی بھی ملوث ہے. اور آف کورس آئی ایس آئی کے اوپر ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کو ایسا لگتا ہے کہ آئی ایس آئی فوبیا ہو گیا ہے, وہ ہر وقت کسی موقع پہ بھی کوئی جانے نہیں دیتے, آئی ایس آئی کا ذکر ضرور لاتے ہیں. اور اس میں بھی انہوں نے یعنی کہ ایک بات چیت امن کی کرنے آپ جا رہے ہیں, اور شروعات آپ نے یہاں سے کر دی ہے, پھر آئی ایس آئی جو ہے اس کو آپ ملوث کر رہے ہیں کہ جناب ان کو بیکنگ تھی, یہ تمام چیزیں تھیں. اچھا, پاکستان جو ہے, ہم نے کبھی راہ کی بات نہیں کی, حالانکہ راہ جو ہے کتنی پاکستان میں انوالو ہے آپ کو پتا ہے, بلوچستان میں, وزیرستان میں. تو یہ بتلائیے کیا شو کرتا ہے؟ پہلے تو یہ آئی ایس آئی فوبیا کیوں ہے, کیوں آئی ایس آئی کے پیچھے یہ بھارت جو پڑا ہوا چاہتا کیا ہے, ان کے مقاصد کیا ہیں اس کے اندر؟ مقصد بہت واضح اور صاف ہیں کہ دنیا کی کمیونٹی کے میں پاکستان کے منہ پر کالک ملی جائے, پاکستان کو ایک ایسی اسٹیٹ ثابت کیا جائے کہ جہاں ٹیررزم کی پیٹرنیج ہوتی ہے اور سرپرستی ہوتی ہے, اور اس معاملے میں آئی ایس آئی کو ایز اے ولن پیش کیا جائے. تو یہ مقاصد ہیں ان کے. لیکن کیا ہم سمجھیں کہ را کوئی فرشتوں کی جماعت ہے؟ کیا اس نے جب سوویت انویژن ہوئی تھی افغانستان کی, اس زمانے میں کھٹ کے ساتھ مل کے پاکستان کی طول و عرض میں کیا تباہی نہیں مچائی تھی؟ کیا ہم بھول جائیں کہ مشرقی پاکستان میں جب ایک ہمارے سیاسی ڈفرینسز ابھرے تو اس زمانے میں کیا رول تھا انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا؟ کس نے مفتی بہانی کو بلایا, کس نے ٹرین کیا, کس نے آ کر وہاں بغاوت کی آگ پھیلائی؟ اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں لوگ جو ہیں ایک جو
ان کا آدمی تھا جن نے فیصل آباد، لاہور، باقی جگہ دھماکے کیے تھے اور پروو ہو گیا تھا اور وہ اس کو موت کی سزا تھی، تو پہلے تو اس پر شور بچا کہ موت کی سزا معاف کی جائے. پھر ہمارے کیئر ٹیکر، اگر آپ کو یاد ہو منسٹر تھے، وہ اس کو جا کے واگا بارڈر پہ چھوڑ کر بڑا آئے. پروٹوکال دیکھے وی آئی پی کو دیکھے آئے. تو اس کے علاوہ بھی ایک اور کشمیر سنگھ تھا، اس کا 2 آدمیوں کا آپ کو پتہ ہے. جی ہاں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ راؤ کے بھیجے ہوئے آدمی ہیں، کیونکہ یہ نارملی تو آپریشن اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ پکڑے نہیں جاتے اور ہمارے ہی لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان 2 کیسز میں پکڑے گئے. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مطلب ہندوستان کی راؤ جو ہے اٹ از ایکٹیو ان پاکستان، لیکن اس کا ذکر دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا. آئی ایس آئی کا ذکر کرنا شروع کر ہمیشہ دیتے ہیں. ذکر کرتے کرنے رہتے دیں. ہیں. سفیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹرز ہیں انہوں نے ایک سے زیادہ کئی بار یہ چیز کہی ہے کہ جی بلوچستان کے اندر بھی، اور جو انہوں نے کونسلیٹ بنا رکھی ہیں وہ آف کورس را کے جو ہیں کوارٹرز ہیں جہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کر کے بھیجا جاتا ہے. برہم راہ یہ جو بگٹی تھے ان کا بھی نام آیا ہے کہ اس کو انڈیا نے اپنا پاسپورٹ دے رکھا ہے، مگر وہ جب گئے تو انہوں نے کہا جی مجھ کو کوئی چیز پرووائڈ نہیں کی گئی. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ روزانہ سب کو معلوم ہے کہ وہ انوالو ہے، انڈیا راہ انوالو ہے، سب چیزیں ہیں. ہمارے ایک آدمی کو انہوں نے اپنا پاسپورٹ دے کے افغانستان میں بیس کیا ہوا ہے، پیسے اس کو دے رہے ہیں، لوگ دھماکے کر رہے ہیں، مگر ہم کیا ثبوت ان کو نہیں دے سکے ان تمام چیزوں کے؟ کیا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کیا؟ میں کیا جانوں، میں نے تو نہیں دیکھا ثبوت ہے یا نہیں، ایجنسیز کے پاس کیا ہے، مگر سنتا تو میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. یہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب فرماتے رہتے ہیں، دوسرے لوگ فرماتے رہتے ہیں. دیکھیے ہندوستان اور پاکستان میں ثبوت دینا یا ایک دوسرے کو پرسویٹ کرنا تو ایک چیز رہی، امپورٹنٹ ہے، پرووائڈ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو کہ دنیا میں اور سرپنچ ہیں، واشنگٹن ہے یا لندن ہے، کم از کم آپ انہی ثبوت دے کے انہی کو مدھم کر لیں. وہاں بھی یہ نہیں ہوتا. وہ ہیں چاہے ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے مگر دونوں کیپٹلز میں موجود ہیں اور ان کا اثر رسوخ جیسے آپ ہی فرما رہے تھے کہ ہندوستان نے یہ سارا ڈھونگ ان ٹاکس کا ڈھونگ رچایا ہے اس لیے کہ ورلڈ کمیونٹی کو مطمئن کر سکیں کہ ہم تو امن کی بات کرتے ہیں اور جو ہمارے مد مقابل پاکستان ہے یہی نہیں کرتا. تو لوگوں کا اثر ہوتا ہے. ہمیں یہ ضرور چاہیے ہے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ شاید زیادہ ایمفیسس دے کے ان کیپٹلز میں جا کے ان کو پوری طرح سے آمادہ کرنا چاہیے کہ ہاں واقعی یہ چیزیں ہیں اور یہ شواہد ہیں اور آپ کے بھی لوگ یہ جانتے ہیں اور آپ یہ آ کے اس کی تصدیق کیجئے اور ہندوستان کو آپ بتائیے. ہماری تو آپس میں بات چیت جو ہوتی ہے وہ جس نوعیت کی آپ جانتے ہیں. جی ہاں جنرل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ کچھ عرصے قبل سمجھوتا ایکسپریس پہ جس پہ پاکستانی سوار تھے پاکستان کی طرف آ رہے تھے اس پہ ایک حملہ ہوتا ہے. بھارتی فوج کا ایک کرنل جو ہے اس میں ملوث ہے, کئی پاکستانی اس میں مارے جاتے ہیں. دہشت گردی کا آف کورس یہ بھی دہشت گردی ہے جو ہوئی ہے, دہشت گردی ہے اور دی ہائیسٹ آرڈر کے جو پیسفل سٹیزنز ہیں ان کو زندہ جلا دیا جائے. اچھا ہم چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم تو شور کہہ رہے ہیں لیکن اس کے معاملے میں ٹوٹل خاموشی ہے ہندوستان کی طرف سے. لندن کچھ کہہ رہے ہیں نہ واشنگٹن کچھ کہہ رہے ہیں. آپ ایک بات کو سمجھیے کہ اگر ایک فلوٹیلا جاتا ہے غازہ کے لوگوں کو خوراک پہنچانے کے لیے, اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے, اس پہ کیا کر رہے ہیں باقی لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں. ان کو آپ جتنے مرضی ثبوت پیش کریں, اپنا کیس پیش کریں, وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے. ایک فضا انہوں نے ایسی بنا رکھی ہے کہ وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ ہمارا اس علاقے ریجن میں ان کو ہم نے ایک رول دیا ہے, ان کی بات سنیں گے, ہماری بات نہیں سنتے. ابھی آپ نے کرکرے کا جس طریقے سے وہ مارا گیا ہے, جہاں پر کہ یہ انسیڈنٹ پیش آیا تھا ٹیررزم کو, اس سے کہیں دور آج تک اس کا کوئی ریزنبل ایکسپلینیشن سامنے نہیں آیا. کل پرہوت کے ساتھ کیا ہوا, کیا اس کو کورٹ مارشل ہوا, کیا سلسلہ ہے, کوئی خبر نہیں ہے. تو یہ آپ کے جو ہوتے ہیں جو ایک گٹھجوڑ ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, وہ اس میں بعض دفعہ آپ کو ہمدردی حاصل نہیں ہوتی. ہاں پاکستان چونکہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے,